ہوں گے۔ 7 ذوالحجہ سے ہی حاجیوں کی منتقلی مینا شریف میں شروع ہو جاتی ہے، جبکہ 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں مینا شریف میں ادا کرنا سنت ہے۔ تصور کیجئے آج 8ویں تاریخ کی صبح ہے، ہر طرف دھوم پڑی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ مینا چلو مینا چلو۔ آپ بھی تیار ہو جائیے، اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، قبلہ نما، چند برتن، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھ ہی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کام آئے۔ اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیں۔ اگر ممکن ہو تو مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کیجئے کہ جب تک مکہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما پلٹیں گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی خوب کثرت کیجئے۔ جو ہی مینا شریف نظر آئے درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے، اللہم ھذا منن فمن علی بما مننت به علی اولیائک۔ اے اللہ، یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا۔ اے لیجئے، اب آپ مینا شریف کی حسین وادیوں میں داخل ہو گئے۔ کس قدر دلکشا منظر ہے، کیا زمین کیا پہاڑ، ہر طرف خیموں کی بہار ہے۔ آپ بھی اپنے معلم کی طرف سے دیے ہوئے خیمے میں قیام فرمائیے۔ آج کی ظہر سے لے کر کل نمی کی فجر تک 5 نمازیں مینا شریف میں ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ آج کل حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس صورت میں اب مینا شریف حاجیوں کے لیے ناکافی ہو گیا ہے، لہذا مزدلفہ میں بھی حاجیوں کے خیمے بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو مزدلفہ میں جگہ ملے تو نماز چونکہ مینا شریف میں پڑھنا سنت ہے، تو جن سے بن پڑے ان کو ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ 5 نمازوں کے اوقات میں مینا شریف میں آ جائیں، پیدل ہی آنا ہوگا۔ تو اس طرح سب آقا کی گلیاں ہیں، وہاں پر حرم ہے، یہ درود شریف پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے مینا میں آئیں، نمازیں پڑھیں، پھر چلے جائیں، پھر نمازیں پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ جیسے فجر میں آ گئے تو پھر بے شک خیمے میں چلے جائیں کہ ظہر کو بہت دیر ہے، پھر ظہر پڑھ لیں، پھر عصر کے لیے جب آئیں تو عصر مغرب عشاء قریب وقت ہوتا ہے، اپنی سہولت کے مطابق کوشش کریں، اور پہلے تو ظہر پڑھنی ہے 8ویں کی ظہر، اور یہ بہرحال 5 نمازیں کوشش کر کے مینا میں پڑھیں۔ مینا شریف میں آج کل 40 حاجیوں کو ایک خیمہ دیا جاتا ہے۔ عرفات شریف میں اس سے بھی بڑے خیمے ہوتے ہیں۔ ان دونوں مقامات مقدسہ پر مرد اور عورتوں کا ساتھ رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے پردے کا کوئی خصوصی انتظام وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی حاجی صاحبان کو اس بات کا کوئی احساس ہوتا ہے۔ غیرت مند اور باحیا حجاج کرام کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کچھ چادریں لیتے جائیں، اور کم از کم اپنے گھر کی خواتین کو مردوں کے اختلاط سے بچانے کے لیے مینا شریف اور عرفات مقدسہ میں خیمے کے ایک طرف چادروں کے ذریعے حسب ضرورت عارضی کمرہ بنا لیں۔ پیارے حاجیوں اور خوش نصیب حجروں، آج کا دن یعنی 8 ذوالحجۃ الحرام بہت اہم دن ہے۔ اگرچہ کچھ نادان لوگ گپ شپ کر رہے ہوں، آپ ان کی طرف توجہ مت دیجیے۔ البتہ جو گناہوں میں مشغول اگر ہوں اور ان کو جب ظن غالب آ جائے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں تو بے شک سمجھائے کہ مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے۔ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا شریف میں خیموں میں جا کر نیکی کی دعوت دی ہے، یعنی کہ شروع اسلام کی بات بتا رہا ہوں۔ تو آپ بھی نیکی کی دعوت دینے کی سعادت حاصل کیجئے، فضولیات سے بچیے۔ آج آنے والی رات شب عرفہ ہے،
ممکن ہو تو یہ رات عبادت میں گزاری ہے کہ سونے کے دن بہت پڑھیں. ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں. ہو سکے تو شب عرفہ کی دعا 1000 بار، اور نہ ہو سکے تو جتنی بار آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھیے، ورنہ کم از کم ایک بار تو پڑھ ہی لیجئے. آج 9 ذو الحجہ ہے. نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک اور ذکر و دعا میں مشغول رہیے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے. مگر لاکھوں حاجیوں کی منتقلی کی خاطر بہت جلدی مچائی جاتی ہے، اور میں نے خود صبح صادق سے پہلے اذانوں کی آوازیں مینا میں سنی ہے، فجر کی اذانوں کی، یعنی کہ ایڈوانس میں ہی فجر کا وقت ہونے سے پہلے ہی فجر پڑھ کر عرفات کی طرف چل پڑتے. 2 بجے بسیں چل جاتی ہیں. خیر وہ تو فجر عرفات میں پڑھتے ہوں گے، وہ سنت ان کی ترک ہوتی ہے، مینا میں سنت ہے فجر پڑھنا. لیکن بعض لوگ، یہ میں نے اپنا تجربہ عرض کیا کہ اذانوں کی خیموں سے آوازیں سنی ہیں، فجر کا وقت آپ نے بھی سنی ہوگی، وقت شروع ہونے سے پہلے بیچارے وہ اذانیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلدی عرفات پہنچے. حالانکہ وقوف عرفہ کا وقت تو ظہر کے وقت ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت. تو آپ کم از کم فجر کی نماز فجر کے وقت میں ادا کیجئے، اور اس کے بعد وہی سورج صحیح جو سنت اور ادب لکھا ہوا یہی ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے بعد مسجد خیف شریف کے سامنے واقع کوہ صبیر پر چمکے. مسجد خیف یہ مینا شریف میں عالی شان مسجد ہے. اس مسجد میں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزار آتے ہیں. خیر مزار نظر نہیں آتے تو سارا وہ فرش ہے، لیکن اس مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یا جب بھی وہاں سے گزریں تو یہ عرض کر دیں السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ایصال ثواب کریں. ہم تو وہاں انبیاء علیہ السلام کا لنگر بھی کرتے تھے مینا شریف میں. بہرحال اب دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جانب عرفات شریف چلیے. لبیک اور ذکر و درود کی کثرت راستے بھر رکھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک